بہت سیزنڈ سینئر اپنے بڑے جناب احمد اویس صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ کو دعوت خطاب دینا چاہوں گا کہ وہ آئیں اور بتائیں، ہم سے شیئر کریں کہ ایسے واقعات کیوں رونما ہوتے ہیں اور ان کا سدباب کس طرح سے کیا جائے۔ میں ملتمس ہوں جناب احمد اویس صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، محترم صدر لاہور بار ایسوسی ایشن اور لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کی آنریبل آفس بیررز، آنریبل ممبرز آف دی جوائنٹ سیشن، السلام علیکم۔ بڑا اہم اجلاس آپ نے آج بلایا اور جس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ اسی کی کڑی ہے۔ اور وہ میں آپ کو یوں بتاؤں گا کہ آپ دیکھیے کہ ایک ڈیزائن، ایک منصوبے کے تحت جب پی ڈی ایم کی حکومت بنائی گئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک کلیدی رول اس میں ادا کیا، تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا آئین اور آئین کے تحت قانون کی بالادستی کا تصور اور ان دونوں کی بنیاد پہ نئی حکومت کے بنانے کا طریقہ کار جمہوریت کے اصول کے تحت یہ سب ملیہ میٹ کر دیا گیا۔ آپ دیکھیے آئین ہے پاکستان میں، لیکن آئین کا حلیہ بگڑ گیا۔ رول آف لاء کا نام سب لیتے ہیں، آج رول آف لاء کا نام لیتے وقت آپ نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی جب پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ بھی رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، آئین کی بات کرتے ہیں، لیکن کون نہیں جانتا کہ رول آف لاء کو آپ نے رول آف اتھارٹی سے بدل دیا اور رول آف اتھارٹی کو ایک اگلا سٹیپ آپ نے خود بخود لے لیا اور وہ تھا ڈسپوٹزم۔ جب آئینی حکومت ختم ہو گئی تو پھر پاکستان میں ڈسپوٹزم کا رول ہے، اور ڈسپوٹزم بھی کہیے، اور مجھے تعامل نہیں یہ کہتے ہوئے کہ نیکڈ ڈسپوٹزم پاکستان میں حکومت کر رہا ہے۔ یہ خطرناک ترین حالات ہیں ہمارے لیے، اور اس کو آپ نے دیکھا کس طریقے سے، کس ترتیب سے انہوں نے یہ اسٹیبلش کیا۔ یہاں پر ان کے نزدیک رول آف لاء کو رول آف اتھارٹی میں بدلنے کے لیے سب سے بڑی ان کے درمیان جو ایک حائل تھی، ایک رکاوٹ، وہ ایک آزاد عدلیہ تھی۔ آزاد عدلیہ کو ختم کیا گیا، ججز کو ہراساں کیا گیا، ججز کی تذلیل کی گئی، سپریم کورٹ کی کارروائی کے دوران تذلیل کی گئی، پارلیمنٹ کے سیشن کے اندر ججز کی تذلیل کی گئی، آرٹیکل 68 کی وائلیشن میں ججز کی تذلیل کی گئی۔ کیا اس کا مطلب تھا کہ ججز کی اتنی تذلیل کر دی جائے کہ وہ خود ہی منہ چھپاتے رہیں اور ان کے آرڈر کو کوئی نہ مانے، اور وہ آرڈر پاس کرتے وقت منہ اٹھا کے ایگزیکٹو کی طرف دیکھیں، حکومت کی طرف دیکھیں کہ ان کا اشارہ کیا ہے؟ تو آپ نے وہ آزاد عدلیہ کے تصور کو کس بے دردی سے اور کس بغیرتی سے ختم کیا۔ آج آپ کو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں
کیونکہ میں یہ بات آپ سے بغیر کسی خوف کا ہی کہہ رہا ہوں کہ میں اپنوں میں کھڑا ہوں، اور آپ سب جانتے ہیں کہ صبح شام آپ عدالتوں میں جاتے ہیں، کیا ہو رہا ہے اس وقت۔ آج آپ کو جج صاحبان نظر نہیں آتے، آج آپ کو تنخواہ دار صرف نظر آتے ہیں۔ یہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی یہ 26ویں ترمیم جس کا اس میں ذکر ہے، خاص طور پہ کنڈمنیشن کا، یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ انہوں نے پاکستان کے آئین میں ایک کیل ٹھونکنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ہمیں سوچنا پڑے گا۔ خدا کے لیے صرف سوچنا نہیں، ہمیں عملی قدم اٹھانے ہوں گے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ باقاعدہ جوائنٹ سیشن میں یہ فیصلہ کریں، میری تو آپ سے سجیشن ہے، لیکن فیصلہ آپ عہدیداران ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہر جمعرات کو ایک پروٹیسٹ ریلی جو ہے وہ جوائنٹ لاہور بار اور ہائی کورٹ بار کی نکل کے اور چیئرنگ کراس تک ہر جمعرات کو جانی چاہیے، اور اس میں باقاعدہ آپ کے بینرز لگے ہوئے ہوں، ڈسپلنڈ ہو کہ پتہ لگے یہ وکلا کی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ جناب یہ تیسرا ایک سوچے سمجھے اسکیم کے تحت دیکھیں پاکستان کا آئین جو ہے اس کی 2 خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 کہ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری اس کی بنیاد، اور دوسری ٹرائیکوٹمی آف پاور۔ اب تیسرا پلر دیکھیے، ایک پلر ہے پارلیمنٹ، دوسرا پلر ہے ایگزیکٹو، اور تیسرا پلر ہے جوڈیشری۔ سب سے اہم پلر جوڈیشری کا ہے، کیونکہ آئین نے اس کو ریویو کا، نظر ثانی کا اختیار دیا ہے۔ آپ کوئی بھی قانون سازی کریں، یہ عدالت کا فیصلہ ہے، سپریم کورٹ جو ہے اس کو سٹرائک ڈاؤن کر سکتی ہے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ فنڈامنٹل رائٹ کے منافی ہے، وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے منافی ہے، اور وہ قرآن اور سنہ کے منافی ہے۔ یہ اختیار ہے۔ اب 26ویں ترمیم کو چیلنج کیا ہوا ہے، لاہور ہائی کورٹ بار نے بھی چیلنج کیا ہے، لاہور بار نے بھی چیلنج کیا ہوا ہے، پٹیشنز پینڈنگ ہے، اس کے علاوہ باقی بارز نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن نہیں فکس کی جا رہی۔ ایک بڑا اجتماع ہونا چاہیے سپریم کورٹ کے باہر بھی کہ ان سے کہا جائے آپ کیوں فکس نہیں کرتے، ساری کارروائی کو روک دینا چاہیے کہ ان ججز کو کوئی اختیار نہیں ہے جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ آپ 26ویں ترمیم کے تحت جو غیر آئینی ہے اس کے ڈکلیریشن نہیں کر لیتے، آپ آگے ایک قدم نہیں بڑھا سکتے۔ یہ سارے فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے، یہ ایک بڑا کٹھن وقت ہے ہم سب کے اوپر۔ دیکھیے یہ فیصلے اگر آپ آج ہم نے نہ کیے تو میری بات یہ آپ یاد رکھیے گا کہ آپ کو اور چند ہفتوں میں ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں آپ جیسے آدھی آدھی رات کو مڈ لائٹ آئل جلا کر کام کرنے والے، اپنے اپنے بریف کو تیار کر کے صبح آنے والے وکلا وہ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کو ان دونوں بڑے اداروں میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں آپ کو چند جن کو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں اور جن کو آپ پہچان سکتے ہیں وہ ٹاؤٹ نظر آئیں گے، جن کے آگے کوئی جج جو ہے اس کو جرت نہیں ہوگی کہ نہ کر سکے، اور جہاں پہ انصاف کا فقدان ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ نیشن، وہ ملک تاریخ سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔